اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کا عظیم تذکرہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی۔ اے محبوب علیہ السلام، بے شک آپ یہ فرمائیں کہ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں، بہت تفصیل میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، قرآن مجید نے مختصر بات کی کہ میرا جینا بھی اور میرا دنیا سے جانا بھی، نماز بھی، قربانی بھی، جینا بھی، مرنا بھی۔ اب اس اجمال نے ساری تفصیلوں کو اپنے اندر بند کر دیا ہے۔ جتنی تفاصیل قربانی کے بارے میں، راہ خدا میں دینے کے بارے میں ہو سکتی تھیں، وہ ساری اس آیت نے بند کر دی، بات ختم کر دی۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ رضائے الہی میں کیا دینا ہے، کیا رکھنا ہے، بات کو سمیٹ کے رکھ دیا۔ فرمایا جینا بھی اللہ کے لیے ہے، مرنا بھی اللہ کے لیے۔ قربانی کا مفہوم صرف اتنا نہ سمجھیں، اس کا فلسفہ سمجھیں۔ قربانی کا مفہوم صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ نے ایک جانور خرید لیا تو آپ نے اس کو ذبح کر دیا۔ قربانی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی، اس ذات کی بلندی کو دیکھیں، اس کے مقام کو دیکھیں، اس کے مرتبے کو دیکھیں، پھر اس کی عطاؤں کو دیکھیں، پھر ہمارے بن مانگے اس نے ہمیں کیا کچھ دیا، اس کے نوازنے کو دیکھیں۔ میرا جو دوست مجھے زیادہ پیارا ہوتا ہے، اس کے گھر میں میں سادے شاپر میں سوٹ نہیں لے کے جاتا، میں اس کو منگاتا ہوں، گفٹ پیک میں بند کرتا ہوں، ساتھ ایک مٹھائی کا ڈبہ رکھتا ہوں، اس کو اچھے انداز میں لے کر کے جاتا ہوں چونکہ مجھے پیارا ہے اور اب اس کی ادب اداب کا خیال کرتا ہوں۔ تو آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ قربانی کا مفہوم جانور کو ذبح کر دینا نہیں، قربانی کا مفہوم تو رب کی رضا کو پانے کا نام ہے، اللہ کی رضا کو پانا ہے۔ وہ کتنا اعلیٰ ہے، تو جب اس کی بارگاہ میں تحفہ بھیجنا ہے تو پھر آپ نے جانور کو پیش نظر نہیں رکھنا، پھر تو آپ نے اس مالک کو پیش نظر رکھنا ہے کہ جس کے شایان شان ہم کچھ پیش کرنے کی صلاحیت اور قابلیت نہیں رکھتے۔ تو اللہ کی ذات کے شایان شان دیکھیں نا، قرآن مجید نے ایک سوچ ہمارے ذہنوں میں پیدا کی۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہیں بھلائی ملے اور تم درجہ ابرار میں داخل ہو جاؤ، ان الابرار لفی نعیم، وہ ابرار جنہیں اللہ جنت میں داخل کرے گا، تم بر تک پہنچ جاؤ، تو پھر فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ فرمایا تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ مما تحبون یعنی وہ شے جس سے تمہیں پہلے پیار ہو جائے، جس سے پہلے تمہیں محبت ہو جائے، جو تمہاری پیاری ہو، وہ تم راہ خدا میں۔ آپ اس مفہوم کو اچھے طریقے سے ذہن میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک جانور لینا ہے، بس ٹھیک ہے جی مناسب مل گیا تھا، ذبح کر دیا۔ آپ اس کیفیت کو تو سمجھیں کہ یہ تحفہ کسی معمولی آدمی کو نہیں دینا، یہ رب کریم کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ آپ ناراض نہ ہوں تو ہم تو معاذ اللہ قربانی کے موقع پر بھی جوے کا انتظار کرتے ہیں۔ آخری دن دیکھوں گا جوا چڑھ گیا، دب گیا۔ اگر تو جانور بڑا نیچے گر گیا تو موج بن گئی، مثلا کیا ہو جائے گا، 20,000 سستا ہو جائے گا کیا؟ تو آپ کا یہ نفع نہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے 20,000 اور زیادہ لگ جائے اللہ کے رستے میں۔ وہ جو سٹیٹس تھا نا رب کی رضا کے لیے دینے کا، اپنی پیاری چیز مما تحبون، اور اس کے تحت ہمارے مفسرین نے لکھا اس سے مراد صرف مال دینا نہیں کہ کوئی بندہ سمجھے صرف مال دوں گا تو نیکی تک پہنچ جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں اگر تجھے برادری پیاری ہے تو برادری قربان کر مصطفیٰ کے نام پر، اگر تجھے عہدہ پیارا ہے تو اپنا عہدہ قربان کر نبی پاک کے نام پر، اگر تجھے علاقہ پیارا ہے تو ہجرت کر رسول اللہ کے نام پر، اور اگر تجھے اپنی ذات پیاری ہے، اگر تجھے اپنا آپ پیارا ہے تو جان پاویں نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نبھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، تے قدم نہ پچھاں ہٹیساں،
سجنا جان امانت تیری، تو جدو منگ سے میں پیش کرے سا، جان امانت تیری جدو منگ سے میں پیش. ہمارا جو معیار بنے نا اللہ کے رستے میں دینے کا، وہ بڑا کمزور ہے، اس میں لطف نہیں، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ سادی باتیں ہیں پر اس کے کبھی حسن کو سمجھیں. شکر کھانا انہیں پسند تھا. کس میں ہوتی ہے نا، کچھ لوگوں کو گوشت پسند ہوتا ہے، تو کچھ بچے ایسے ہیں کہ وہ گوشت پک جائے تو وہ گھر سے نکل جاتے ہیں اس دن. حضرت کو شکر بڑی پسند تھی تو شکر کی بوریاں منگاتے تھے اور وہ منگا کے اللہ کے رستے میں خیرات کرتے تھے. آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں حضور آپ پیسے دے دیں، کسی بندے کو کوئی ضرورت ہوگی تو وہ وہاں وہ لگا لے گا. تو آپ فرمانے لگے اللہ کہتا ہے پیاری چیز خرچ کرو، تو مجھے یہ پیاری ہے تو میں یہ نہ خرچ کروں. جو چیز آپ کی محبوب ہے، جو آپ کو جان سے عزیز ہے، جس سے آپ کو دلچسپی ہے، وہ جب آپ اللہ کے رستے میں دیتے ہیں تو پھر آپ یؤمنون بالغیب کی ایک بڑی خوبصورت تفسیر بن جاتے ہیں کہ آپ نے تحفہ سجا کے، سوار کے، نکھار کے، خوشبو لگا کے، اچھی پیکنگ میں آپ نے اپنے مالک کے حضور پیش کیا. لیکن اگر آپ کہیں کہ اوہو خرچے بڑے زیادہ تھے، پہلے ہی حالات پہلے ہی بڑے خراب تھے، اب قربانی بھی سر پہ آ گئی ہے معاذ اللہ، تو آپ نے نا وہ مزہ خراب کر دیا، وہ ذائقہ نہیں ٹھیک رہا. وہ تو سودا ہی بڑا قیمتی ہے. وہ کہتا ہے تو ایک دیتا جا 70 لیتا جا، اور نفع ہی نفع، نقصان والا کھاتا ہی کوئی نہیں. تو قربانی کا ماحول سمجھے، مزاج سمجھے، پیاری چیز وہ کو 10 دن آپ کے پاس رہے، اس سے آپ کو دلچسپی ہو جائے، کبھی آپ اسے دیکھنے جائیں، کبھی گھاس ڈالنے جائیں، کبھی اس کی پشت پہ ہاتھ پھیریں. یار نبی پاک کا قربانی کے ساتھ جو ذوق ہے اس کو ملاحظہ تو کریں. کبھی نہیں کہا سیدہ فاطمہ سے کہ اپنے کمرے سے باہر آ، کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا حضور نے. اور پھر میں غریبوں سے بھی کہتا ہوں کہ نبی پاک پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، اتنا مال ہی نہیں تھا کہ زکوٰۃ فرض ہو، کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. لیکن قربانی حضور ایک نہیں دیتے تھے، 2 دیتے تھے. اور ایک اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7. لیکن جب حضور حج کرنے گئے تھے تو میرے نبی پاک نے 63 اونٹ ذبح فرمائے. ذرا 7 سے ضرب دیکھے تو دیکھو کتنے بنتے ہیں. ہم سارا سال امیر ہوتے ہیں، عین قربانی کے دنوں میں غریب ہو جاتے ہیں. موٹر سائیکل چھوٹی عید کے بعد لی تھی، اس کے لیے پیسے تھے، لیکن قربانی کی جانور کی باری آئی تو ہاتھ تانگ ہو گیا. پتہ نہیں وہ کیسے تانگ ہو گیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اپنے ماحول کے اندر وہ خاص ایک خوشبو پیدا کریں جو رضا الہی کا. حضور نے کبھی نہیں سیدہ پاک سے فرمایا کہ باہر آؤ، لیکن حسنین کریمین فرماتے ہیں کہ حضور نے قربانی کا جانور خریدا، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صحن میں حضور لائے. صحن میں نبی پاک سے زیادہ نازک مزاج بندہ کوئی نہیں کائنات میں آئے گا. حضور کے وجود اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، پسینہ آتا تھا تو خوشبو آتی تھی، لیکن حضور قربانی کا جانور دست مبارک سے ذبح فرماتے. اور کہا فاطمہ ادھر آ بیٹے. سیدہ کمرے سے باہر آئیں تو فرمایا یہاں کھڑی ہو، میں تیرے سامنے تیری قربانی کا جانور ذبح کرنے لگا. آپ ذرا اس بات کو دیکھ کر مسند امام احمد بن حنبل میں حضور نے فرمایا جانور سونا بھی ہونا چاہیے اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہونی چاہیے، با اعتبار قیمت بھی زیادہ ہو، مہنگا خرید کے لائے ہوں آپ. کیوں؟ اس لیے کہ دینا اس رب کی بارگاہ میں ہے جو بڑی شانوں والا ہے. تو ہم نا آہستہ آہستہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں جو چیزیں ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں. ہو جاتا ہے کچھ چیزوں سے پیار ہونا چاہیے، لیکن جب اس چیز سے بڑھ کر رب سے پیار ہو، اس کے محبوب سے پیار ہو، تو پھر وہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے چھوٹی سی ایک گھوڑی لے کے پالی، پیار بھی بڑا ہو گیا، وہ بڑی بھی ہو گئی، خوبصورت بھی بڑی تھی، اور کبھی کبھی میرے بچے مذاق بھی کرتے، کہتے ابا سچ بتا ہم سے زیادہ پیار ہے کہ اس گھوڑی سے زیادہ پیار ہے؟ کیونکہ گھر آتے ہی آپ پوچھتے ہیں چارہ ڈالا ہے کہ نہیں، پانی پلایا ہے کہ نہیں، تو پیار اس سے زیادہ کہ ہم سے. تو حضرت حارثہ بن نعمان فرماتے تم نے جتنی باتیں کرنی ہیں کرو، اور مجھے پیار ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. بڑی خدمت کرتے، پیار کرتے. آیت نازل ہو گئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. غریب آدمی، ماڑا بندہ، گھوڑی کی لگام پکڑی اور مدینے والے رسول کی بارگاہ میں پہنچ گئے. یا رسول اللہ میری قبول کر لیں. آپ یقین کریں حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگ سب سے پہلے وہ والا 100 بند کرتے ہیں جو مسجد جاتا تھا. سب سے پہلے لوگوں نے وہ رستے کاٹے
وہ کنیکشن کاٹے جو اللہ کے راستے میں جاتے تھے. کیا کرتے ہو صاحب؟ یہ تو اصل ہے، باقی تو ساری فروعات ہیں، باقی تو ساری شاخیں ہیں. تو آپ نے جاڑی کاٹ دی جہاں سے آ رہا تھا. اپنی ساری ضروریات لوگ پوری کریں گے اور 1.5 لاکھ تنخواہ میں سے پورا 2000 مسجد دے کے کہیں گے دیا تو ہے 2000. لیتے وقت کبھی نہیں حساب کریں گے کہ اللہ سے لیا کتنا ہے. دیتے وقت گنیں گے، شمار کریں گے. تو بھائی حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق کہتی ہے میں ایک دن گن کے نا حضور کی بارگاہ میں کچھ پیسے، تو عورتوں کی طبیعت ہوتی ہے وہ گنتی بھول بھی جاتی ہیں اور کئی دفعہ احتیاطاً بھی 3-4 دفعہ گن لیتی ہیں. کہتی میں نے 2-3 دفعہ پیسے گن کے حضور کو دیے تو سرکار مسکرائے، فرمانے لگے اسماء رب کے راستے میں گن گن کے نہ دیا کر. یہ بخاری ہے، گن گن کے نہ دے. یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا تو اس کے راستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے. زاہدوں نے یہ عجب کام کیا، عجب ہے کہ تسبیح کے دانوں سے جو کام لیا. چاہیے تھا کہ بے شمار پکارتے تجھ کو، یہ بھی کوئی بات ہے کہ گن گن کے تیرا نام لیا. یہ بھی کوئی بات ہے گن گن کے تیرا نام لیا. میرے عزیز سمجھ لیں اچھے طریقے سے. حضرت حارثہ بن نعمان گھوڑی لے کے آ گئے، یا رسول اللہ قبول کر لیں. تو حضور نے فرمایا تیری قبول ہو گئی. اس بات کو ذرا پھر ایک دفعہ سمجھ لیں، تیری قبول. حضور کو پتہ ہے نا اس کا پیار بڑا ہے، حضور کو پتہ ہے اس نے پالی ہے، پر لے آئے تو فرمایا تیری قبول رکھ لی. چونکہ آپ کی جو روحانی ترقی ہے وہ بغیر اس کے ممکن نہیں. حضور نے وہ رکھ لی گھوڑی. جناب حارثہ بن نعمان خوشی خوشی گھر چلے گئے. ان کے بیٹے زید بن حارثہ آئے، نبی پاک نے فرمایا یہ بھی اللہ کے راستے میں مجھے تحفہ ملا ہے، اب میں تجھے تحفہ دے رہا ہوں. حضرت زید بن حارثہ نے گھوڑی لی، دوبارہ گھر گئے تو والد کہنے لگے یہ کیوں لے آئے ہو؟ یہ تو میں دے آیا تھا. تو وہ بھی صحابی تھے نا، کہنے لگے آپ نے مصطفیٰ کو تحفہ دیا تھا، مصطفیٰ کریم نے مجھے دے دیا ہے. تو حضرت حارثہ بن نعمان رو پڑے، فرمایا دیکھو میرے کریم کا کرم، قبول بھی کر لیا ہے اور یہ بھی انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ رہے بھی تیری آنکھوں کے سامنے. تو اپنا وہ جو خاص ذوق ہے اللہ کی راہ میں کچھ دینے کا، جانور کو قربان کرنے کا، احسار کرنے کا، قربانی دینے، اس ذوق کو کبھی بجھنے نہ دیں. دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حد بیان کر دی. اور میرا خیال ہے یہ حدیث سمجھنے کے بعد بھی اگر سخاوت کا ذوق پیدا نہ ہو تو پھر بندے کو نا سرجری کرانی چاہیے دل کی، پھر اس کو سرجری کی ضرورت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں خیرات کر کے جہنم سے بچ جاؤ. اللہ کے راستے میں خیرات کر کے جہنم سے بچ جاؤ. اللہ کے راستے میں دے کے جہنم سے بچ جاؤ. اگر کچھ نہ ہو سکے تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا کرو. اگر یہاں بھی ذوق، یعنی کھجور بھی پوری نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا. ساری زندگی یہی رونا رونا ہے ہم نے کہ غریب بڑے ہیں، بڑے حالات خراب ہے، ماڑے بڑے ہیں، پوری نہیں پڑتی. اس سے آگے بھی جانا ہے کہ ادھر ہی رہنا ہے؟ دیکھو یاد رکھو، اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ فرمایا صدقہ دے، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے، ایک ٹکڑا کھجور کا. اب سمجھ لیں بات کو. ہمارا جو معیار اب خرچ کرنے کا ہے نا، وہ تو ہم نے امیر لوگوں کے ذمہ لگا دیا ہے. اور امیر بیچارہ بھی وہ کئی دفعہ الجھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جناب کس کس کو دیں؟ مسجد کو، مدرسے کو، گلی بنانے والوں کو، قبرستان بنانے والوں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو. سب کو پتہ چل گیا محلے میں فلانا بندہ امیر ہے، تو ہر ایک کی توجہ اسی کی جانب ہے. اور میں نے تو اپنی زندگی میں یہ بھی دیکھا ہے کہ امیر کے پاس پیسے آ جائیں تو لوگ اس طرح شکوہ کرتے ہیں کہ دیتا نہیں، جیسے اس کے نہیں اس بیچارے کے پیسے ہیں. اس کے بہن بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو جی خود کروڑوں کی جائیداد خرید لی، ہمیں 5000 نہیں دیا. بھئی خدا کے بندے پیسے اس کے دے چاہے نہ دے. تو جب ہم سارے مل کے سخاوت کریں گے، جب امت ساری یہ شعور پیدا کرے گی، بیدار کرے گی اپنے دل میں باتیں کہ میں نے اللہ کے راستے میں کچھ دینا ہے، تو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک پوری یونیورسٹی قائم کر دینا بھی بڑا کمال ہے کہ میں نے اپنے شہر کے اندر ضلع میں ایک یونیورسٹی قائم کر دی. ایک انسٹیٹیوٹ بنا دینا بھی بڑا کمال ہے، اور ایک مدرسہ قائم کر دینا قرآن و سنت کا بہت بڑا کمال ہے. لیکن ہم یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے. ایک غریب بچے کا خرچہ تو اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ نے ایک غریب بچہ باشعور کر دیا، تعلیم یافتہ ہو گیا، تو آپ نے یونیورسٹی کا کام ہی کیا ہے. لیکن ہم اس طرف بھی آنے کو تیار نہیں ہوتے. اپنی قربانی کے لحاظ سے ماحول کو سخاوت کا رنگ دیں، ماحول کو ذوق کا رنگ دیں. ہمارے ہاں لوگ پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ قربانی کا سارا گوشت گھر میں رکھنا جائز ہے؟
بالکل جائز ہے. سارا گوشت کیا پورا اونٹ آپ گھر میں کھا لیں شریعت آپ کو منع نہیں کرتی، لیکن کس نے کان میں بتایا تھا کہ قربانی کے بعد گوشت ملنا ہی نہیں؟ آپ یقین کریں، پوچھیں الیکٹریشین لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، مکینک لوگ، ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ فریزر کا کام آنے لگ گیا ہے. لوگ فریجیں ٹھیک کرا رہے ہیں اس لیے کہ گوشت سٹاک کرنا ہے، پتہ نہیں اس کے بعد کوئی بکرا ہاتھ آئے کہ نہ آئے، آخری سمجھ کے کھانا ہے. ایسا نہ کرو. اگر سارا گھر میں رکھنے کا مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھ لیتے ہو تو کیا کسی مفتی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ سارا بانٹ دینا بھی جائز ہے؟ یہ بھی فتویٰ پوچھو کسی سے، قربانی ساری رکھنی بھی جائز ہے اور ساری بانٹ دینی بھی، ایک لقمہ بھی نہ کھائیں، ساری بانٹ دیں. آپ بانٹتے رہیں، رب کریم آپ کو اور دینے کا ارادہ فرماتا رہے گا. تو اپنے ہاں یہ ذوق، اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا شوق، وہ خاص توانائی، وہ خاص اور پیاری چیز. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بڑا فرما بردار تھا اپنی ماں کا. اماں چولہے میں آگ جلانے لگتی تو حضرت انس بن مالک عرض کرتے اماں جی آگ تو مجھے بھی جلانی آتی ہے، روٹیاں نہیں پکانی آتی، تو میں آگ جلا دیتا ہوں، اب روٹیاں پکا دیں. بچے سارے ہی اچھے ہوتے ہیں پر کچھ کی ادائیں بڑی نرالی ہوتی ہیں، وہ فرما بردار ہوتے ہیں، ان سے پیار ہو جاتا ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں بڑا پیار کرتی تھی. میری عمر 10 سال ہو گئی اور مدینہ بھی سارا نور سے بھر گیا. مدینے والے رسول ہجرت کر کے تشریف لے آئے. اب یہ لاڈلے بیٹے ہیں، ماں کے لاڈلے بیٹے. اللہ اکبر. ماں نے کیا کیا؟ حضرت انس بن مالک کا بازو تھاما. مدرسے میں نہیں لے کے گئیں، یونیورسٹی میں نہیں لے کے گئیں، کالج میں نہیں لے کے گئیں، جہاں سے سارے علم جنم لیتے ہیں نا، جہاں سے ساری یونیورسٹیاں بنتی ہیں، اس محبوب کی بارگاہ میں بیٹا پیش کر دیا. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. عشق ہو جائے ہمیں مرشد سے، عشق ہو جائے ہمیں استاد سے. لوگ بچہ پڑھنے کے لیے تو ان کے ادارے میں بھیج دیتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہو کہ کوئی بچہ اس لیے بھیج دے کہ یہ آپ کے گھر کے کام کاج کرے گا؟ یہ بڑا مشکل کام ہے. انسان کو اولاد کمزور کر دیتی ہے، بندہ اولاد کے حق میں بزدل ہو جاتا ہے. وہ نہیں تسلیم کرتا کہ میرا بچہ اس طرح نوکری کرے، لیکن یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. حضرت انس بن مالک کا بازو تھام کے ماں نے کہا، اور ماں نے کہا مستقبل کی کوئی فکر نہیں، لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس نہ آپ کے گھر کے کام کاج کیا کرے گا. یہ جو مزاج ہے نا خدمت کا، یہ ذوق، یہ رنگ، ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہم اور سٹیٹس میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن فقر کا، طریقت کا سٹیٹس اور ہوتا ہے. وہ کیا کسی شاعر نے 2 جملوں میں بات ختم کر دی، اسے کیا تیریاں ویخ کے ادامہ میں مرید ہو گئی. وہ بعض ادائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پہ خود بخود پیار آتا ہے، پیار چھلکتا ہے، پیار خود بخود جو ہے وہ اوت کر کے نکلتا ہے. تو عزیز یاد رکھ لیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں مجھے چھوڑ گئی، کہنے لگی سونیا مما تحبون، پتر مجھے پیارا ہے، چونکہ پیارا ہے تو اب یہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں کام کاج کرے گا. چونکہ پیارا ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ کو سودا سلف لا کے دے گا. چونکہ پیارا ہے تو حسنین کریمین کی نوکری کرے گا. حضرت حفصہ اور میمونہ کے گھر کا کام کرے گا. انس بن مالک کہتے ہیں میں نے کوئی تعلیم نہیں پڑھی، میں نے کہیں بیٹھ کے کچھ نہیں سیکھا، لیکن آپ کتابیں کھول کے دیکھ لیں، ایک بہت بڑی تعداد ہے حدیثوں کی جو حضرت انس بن مالک نے روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں میں تو کھیلتے کھالتے ہی مصطفیٰ کی باتیں سنتا رہا اور رب نے مجھے عالم بنا دیا، عالم. اور فرماتے ہیں ایک دن حضور نے صرف کہا تھا، لمبی چوڑی دعائیں نہیں، اور میں نے کہا بھی نہیں، میں نے نہیں کہا. ایک دن مدینے والے محبوب نے کہا تھا جا اللہ تیرے مال میں بھی برکت دے، تیری اولاد میں بھی برکت دے. ختم ہو گئی بات. لمبی دعاؤں کی کیا حاجت تھی؟ ایک جملہ حضور نے فرمایا. اور کیوں فرمایا؟ کہ میری ماں مجھے چھوڑ گئی تھی. فرماتے ہیں کہ وہ حضور نے دعا دے دی، میں وہی بیج ڈالتا تھا جو سارا مدینہ ڈالتا تھا، وہی پانی لگاتا تھا جو سارا شہر لگاتا تھا، اسی طرح حل چلاتا تھا جس طرح سارا شہر چلاتا تھا. پر باقیوں کے باغ میں سال میں 1 دفعہ پھل آتا تھا، میرے میں 2 دفعہ پھل آتا تھا. آپ فرماتے تھے میں اس وقت موجود ہوں تو میرے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں میری اولاد کی تعداد 100 سے زیادہ ہے. اتنی میرے چمن میں بہار آئی ہے. دوستو ایک صحابی تھے حضرت مصعب ابن عمیر، چڑھتی جوانی،
بڑے خوبصورت کپڑے، اتنا مہنگا جوڑا مکے میں اور کوئی نہیں پہنتا تھا جتنے مصعب ابن عمیر پہنتے تھے، اتنی اعلیٰ قسم کی چیزیں اور کوئی نہیں کھاتا تھا جتنی وہ کھاتے تھے، لاڈلے تھے۔ کلمہ پڑھنے آئے دار ارقم میں، تو نبی پاک نے فرمایا تو ناز و نام میں پلا ہے، اس رستے کا مسافر کیسے بنے گا؟ یہاں تو ٹھوکریں ہیں، یہاں تو مار کھانی پڑتی ہے، تو کیسے بنے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کلمہ تو پڑھائیں۔ پھر اس بندے نے پھٹے پرانے کپڑے بھی پہنے۔ پھر مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے اس نوجوان کو دیکھا کہ ایک پیر میں جوتا ہوتا تھا دوسرے میں نہیں ہوتا، او جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو، یہ جان یار نو دے تے شاد ہو جا، اس سے دل دے ہیں فساد سارے، دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا، جو رکھے آباد تے رو وسدا تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا۔ آپ فرماتے ہیں پھر وہ دن رات کوئی فرق نہیں، غلامی کی، ماں نے قید کر دیا، باپ نے قید کیا، مار کھائی، پہلے حبشہ گئے ہجرت کر کے، وہ بچہ جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، یہ وہ مصعب ابن عمیر ہیں، اپنی جان پسند تھی تو حضور کے حوالے کر دی۔ مدینے میں نبی پاک نے انہیں اپنے سے پہلے مبلغ بنا کے بھیجا، ہر سردار کی منتیں کی، ہر سردار کی منتیں کی، کلمہ پڑھ لو۔ وہ چڑھتی جوانی، بڑا بادشاہ آدمی، لوگ اپنا رویہ توڑنا نہیں چاہتے، جو بندہ زندہ ہوتا ہے اس میں لچک ہوتی ہے، جو پورا اکڑ جائے سمجھو مردہ ہے، اور جو آدمی لچک والا ہو وہ تو بڑے کام کر لیتا ہے، اور اگر اکڑ جائے تو پیروں میں بھی شے آ جائے تو پکڑ سکتا، یہ سمجھ لینا۔ بہت سارے لوگوں کو زندگی میں کچھ نہیں ملا اس لیے کہ وہ اندر لچک ہی کوئی نہیں تھی، تکبر کے بت بنا کے پوچھتے رہے ساری زندگی تو ملے گا کیا؟ مصعب ابن عمیر کہتے ہیں ہر چیز قربان کر دی حضور کے نام پہ، احد کے میدان میں شہید ہوئے۔ اس نے ہر مہینے نیا جوڑا پہنا، اعلیٰ کھانے کھائے۔ اس بندے کو جب کفن دیا جا رہا تھا تو کپڑا پورا نہیں تھا، سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے، پیر ڈھانپتے تھے تو سر ننگا، تینوں لب دیں آپ گواچے، پورے وجود کے لیے کپڑا موجود نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا سر ڈھانپ دو اور پیروں پہ گھاس ڈال دو، بات بیت گئی۔ وہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اس کو 20 سال ہو گئے، وہ مکے میں دار ارقم میں کلمہ پڑھا تو یہاں ان کی لاش مبارک پر کھڑے ہو کے میرے نبی پاک نے ساری تاریخ دہرائی، فرمایا یہ وہ نوجوان تھا جو ناز و نام میں پلا تھا، نے بڑے اعلیٰ کھانے کھائے، اعلیٰ کپڑے پہنے، کہ آج اس کا حال یہ ہے کہ اس کے بدن پر کپڑا موجود نہیں۔ فرمایا اس طرح کرو ذرا، ساری تاریخ حضور نے بیان کی، لوگوں کو بتلایا، جو نئے آنے والے تھے ان کو بتایا۔ فرمایا اب ذرا ان کو پیروں پہ گھاس ڈال کے قبر میں ڈالو، اور فرمایا ذرا ان کو بھیجو تو صحیح، انشاءاللہ میرا رب جب ان سے ملے گا تو بڑا راضی ہو کے ملے گا، اللہ راضی ہو کے ان سے ملے گا۔ تو اپنی جو پیاری چیز ہے نا یہ چھوڑ دیں، زندگی میں سارا کچھ سنبھال کے رکھنا، جو آپ چیزیں سنبھال کے رکھتے ہیں ان کو تو زنگ لگ جاتا ہے، جو چیزیں سنبھال کے رکھتے ہو تو باسی ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے راستے میں دو کنویں سے پانی نکل جائے تو نیچے سے تازہ آ جاتا ہے، اور اگر کوئی پانی نکلے نہ تو جو کھڑا ہوتا ہے اس میں زنگ آ جاتا ہے، وہ باسی ہو جاتا ہے۔ اس لیے خوبصورت جانور لیں جن کو اللہ نے توفیق دی، اور اچھے طریقے سے اس کی خدمت کریں جو چند دن رہ گئے، پھر خوبصورت انداز میں۔ ہمارے کسانیوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے، جانور میں ابھی جان موجود ہوتی ہے تو وہ کھلڑی اتارنے بھی شروع کر دیتے ہیں، اس کو سلیقے سے ذبح کریں، اور یہ ختم والی چیز بڑی برکت والی ہوتی ہے تو یہ تو اللہ کے نام پہ ہے، تو اس کی ایک ایک بوٹی کی حفاظت کریں اور اچھے طریقے سے اس کو پہنچائیں۔ کوئی بے قدری کا مظاہرہ، کچھ مالدار جو بڑی قربانیاں دیتے ہیں وہ قدر نہیں کرتے، ایک ایک کاش کی ایک ایک ٹکڑے کی قدر کرے، اس لیے کہ یہ رب کے نام کا جانور ہے، اور کوشش کریں۔ اصل میں نا امیروں کے یار بھی امیر ہوتے ہیں، صحیح کہہ رہا ہوں، تو پوچھتے ہیں تو نے قربانی کیا جی، تو نے کیا تو کہتے ہیں جی اس دفعہ سب نے کی ہے، تو تھوڑا سا نا اپنے یاروں سے نکل کے، اپنے قریبیوں سے نکل کے دیکھیں، بہت سارے ہیں جنہوں نے نہیں کی، تو وہاں گوشت تقسیم کرنا ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی، ان کے ساتھ اپنا دل لگائیں، اس طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کا ایک مرکز ہے، ایک رجوع کی جگہ ہے، جس کی طرف اہل ایمان کے دل کھنچے چلے جاتے ہیں۔ اپنے اس مرکز و محور کی طرف ہر اہل دل کا دل مائل ہوتا ہے۔ ہم اسے اپنی زبان میں حرمین شریفین کہتے ہیں۔
مکہ مدینہ کی پرفضا اور پربہار رونقیں ہمیشہ سے اہل ایمان کی توجہ کا مرکز رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرمایا حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کی رضا کے لیے، محض اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا کو پانے کے لیے حج اور عمرہ کرو۔ ظاہر ہے ہر ایک پر تو اس کو فرض و ضروری قرار نہیں دیا گیا۔ من استطاع الیہ سبیلا، یہ اسی کے لیے ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس رستے کی وسعت اور استطاعت عطا کرے۔ باقی جس شخص کے پاس طاقت ہو، وسعت ہو، وقت ہو، جسمانی طور پر، مالی طور پر وہ یہ کام کر سکتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کی۔ اس کو چاہیے کہ وہ قصد کرے رسول رحمت علیہ السلام کے روضہ اطہر پر حاضری دینے کی، نبی کریم علیہ السلام کی مقدس مسجد نبوی شریف میں عبادت کرنے کا۔ مسند ابو یعلا میں بہقی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رب فرماتا ہے جس بندے کو میں نے دنیا میں جسمانی صحت اور رزق کی فراوانی عطا کی، پھر بھی وہ 4 یا 5 سال کے اندر میرے پاس نہ آیا، یعنی میرے گھر کعبۃ اللہ نہ آیا، تو رب فرماتا ہے بندہ بڑا محروم ہے۔ یہ بہقی میں بھی موجود ہے اور مسند ابو یعلا میں۔ اللہ نے وسعت دی ہے، اگرچہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ وجوبی حکم نہیں ہے، کیونکہ حج صرف زندگی میں ایک بار ہی فرض ہے، لیکن اگر جسم میں بھی طاقت ہو اور مالی طور پر بھی وسعت ہو تو حدیث یہی بتاتی ہے کہ کم از کم 5 سال میں ایک دفعہ اگر اللہ رسول کی بارگاہ کی حاضری ہو جائے تو این سعادت بزور بازو نیست۔ تو بھائی کوشش کی جائے، ہمت کی جائے، بیت اللہ شریف کا سفر کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جا بجا بیت اللہ شریف کی حاضری کے فضائل بیان کیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد نبوی میں نماز پڑھو گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور حرم مکی میں نماز ادا کرو گے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آداب کا ضرور خیال رکھا جائے۔ اللہ نے توفیق دی ہے، بہت زیادہ مسلمان راستے آسان ہو گئے ہیں، اب تو کپڑوں کی استری نہیں ٹوٹتی اور حرم آ جاتا ہے، 4-5 گھنٹے کی فلائٹ کی سہولت کے ساتھ لوگ وہاں حاضر ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات اس دور جدید میں آداب کا وہ لحاظ نہیں کیا جاتا جو مسلمانوں کا شیوا ہے۔ موبائل نے، فوٹو بازی نے، مووی نے، سٹیٹس لگانے نے، سوشل میڈیا چلانے نے بعض اوقات کچھ چیزوں کو غیر مناسب کر دیا۔ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں تو سانسوں کی آواز بھی ذرا آہستہ سے لینی چاہیے۔ اقبال کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا روزہ وہ روزہ ہے کہ ادب کا ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، کہتے ہیں یہ آسمان کے نیچے وہ جگہ ہے جو اللہ کے عرش سے بھی زیادہ نازک ہے۔ نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزیدی جاں، فرماتے ہیں حضرت بایزید بستامی اور حضرت جنید بغدادی جیسے لوگ جب روضہ پاک پہ آتے تھے تو سانسوں کا شور بھی روک دیتے، سانسوں کا شور نہ ہو، آپ کی آواز اس طرح کی ہو کہ آپ سراپا ادب بن کر بیت اللہ شریف کی حاضری دیں اور روضہ رسول پہ حاضر ہوں۔ لیکن یہ کہ آپ نے 2 آدمی دور کھڑے کیے ہیں کہ جب میں جاؤں گا تو میری ویڈیو بنا لینا اور جب میں نکلوں گا تو میری تصویر کھینچ لینا، میں عرض کروں گا کہ یہ مناسب نہیں ہے، یہ آداب کے منافی ہے۔ ہم اپنے
طالب علموں کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ کلاسز میں آئیں تو موبائل ساتھ رکھ کے آئیں، پابندی ہے ادارے میں، موبائل آپ کا ضبط ہوگا، آپ کو چھٹی والے دن دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ ادب کے خلاف ہے کہ آپ کلاس میں بیٹھے ہیں۔ مجھے بتائیے کسی بھی اسکول میں، کسی بھی ادارے میں کسی طالب علم کو اجازت ہے کہ وہ استاد کے پاس بیٹھا ہو تو موبائل چلائے؟ تو جب ایک استاد کے سامنے بیٹھ کر آپ کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ فون کال کریں یا سنیں، بلا مثال و بلا تشبیہ، یہ تو بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہ تو بیت اللہ شریف ہے۔ اے پائے نظر ہوش میں آ، ہوش میں آ، ہوش میں آ، جاگ خواب غفلت سے۔ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ اور فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والا۔ تو آداب کا خیال کرنا اتنا، دیکھیے یہ بیت اللہ شریف ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا خود ادب سکھایا۔ حضور فرمانے لگے، یہ بخاری میں موجود ہے، فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تو اس طرح کبھی نہ بیٹھے کہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو یا اس کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو۔ وہ قضائے حاجت کے لیے جب بیٹھے تو اس ترتیب سے بیٹھے کہ نہ منہ کعبے کی جانب ہو نہ پشت کعبے کی جانب، یہ اس کا ادب ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں واش روم بھی اس ترتیب سے ترتیب دینے چاہیے کہ نہ ان کا منہ کعبے کی طرف ہو نہ پشت کعبے کی طرف، اس کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے، نبی پاک علیہ السلام نے تلقین فرمائی۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، ایک شخص لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے، ظہر کی نماز پڑھائی اور بعد میں انہوں نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ بیت اللہ شریف سامنے نہیں تھا، وہ مدینے میں نماز پڑھا رہے تھے، وہ وہاں سے 500 کلومیٹر 600 کلومیٹر کی دوری پہ، انہوں نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوک دیا تو نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، یہ آدمی آج کے بعد تمہیں نماز نہ پڑھائے۔ کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکا تو نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اب یہ نماز نہ پڑھائے۔ وہ عصر کے وقت مصلی پہ کھڑے ہونے لگے تو لوگوں نے منع کر دیا، فرمایا کہ آپ نماز نہ پڑھائیں، تو انہوں نے کہا میری غلطی، تو کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو وہ سیدھے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے منع کیا؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا اس لیے منع کیا۔ یہ سننا ذرا لفظ، یہ ابو داؤد شریف میں دیکھنا، حضور فرمانے لگے اس لیے منع کیا ہے کہ تو نے اللہ کو بھی تکلیف دی ہے اور اللہ کے رسول کو بھی تکلیف دی ہے، اذیت دی ہے تو نے اللہ رسول۔ بیت اللہ شریف کا احترام نہ کرنا، اس کی طرف تھوکنا، اس کو حضور نے اس سے تشبیہ دی کہ تو نے اللہ رسول کو تکلیف دی۔ لوگ پرواہ ہی نہیں کرتے، ادب ہی نہیں کرتے، خیال ہی نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں کرتے، اور جو ادب کرے اسے کہتے ہو یار تم لوگ تو پاکستانی ہو، تم تو انڈین ہو، تم تو فلاں جگہ سے آئے ہو، تم تو بنگلہ دیش کے ہو، تمہیں کیا زیادہ احترام کا پتہ؟ نہیں جی آپ کو زیادہ پتہ بھیا، آپ ہمیں سکھا دیجئے، باقی ہم نے یہی پڑھا ہے کتاب و سنت میں، اسی کو ادب جانا ہے، یہی ہمارے لیے حرز جاں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جا کے، بیت اللہ شریف میں جا کے میں اتنا محتاط رہتا ہوں، کیونکہ اگر مکہ مکرمہ میں ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ ہے تو وہاں گناہ کرنے سے بھی 1 لاکھ لکھا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہاں جا کے اتنا محتاط رہتا ہوں بیت اللہ شریف میں کہ میں کہتا ہوں مجھ سے مکہ مکرمہ کے علاوہ کسی جگہ 70 غلطیاں بھی ہوتی ہیں تو ہو جائیں، لیکن خانہ کعبہ میں میں موجود ہوں تو اللہ کرے مجھ سے 1 خطا بھی نہ ہو۔
बाहर की 70 खताएं भी गवारा हैं, लेकिन मक्का मुकरमा में एक खता भी आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ने लिखा है, जब हज हो जाता था तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु दुर्रा उठा लिया करते थे और फरमाते थे चलो यमन वालों यमन चले जाओ, मिस्र वालों मिस्र चले जाओ। लोगों को ज़्यादा देर बैतुल्लाह में रहने नहीं देते थे, क्योंकि वो समझते थे ये अगर ज़्यादा दिन यहाँ गुजारेंगे तो ये गलतियाँ करेंगे, अपनी आदत के मुताबिक ये कोताहियाँ करेंगे, तो नतीजा ये होगा कि गुनाह इकट्ठे करेंगे। इसलिए हमारे अक्सर उलमा इस बात के कायल हैं कि मक्का मुकरमा में बहुत ज़्यादा दिन गुजारें आप, लेकिन शर्त ये कि अपने ऊपर कंट्रोल रखें, और जो कंट्रोल नहीं रख सकता वो फिर मक्के में थोड़े दिन गुजारे। मदीना तैयबा में नेकी तो 50,000 है, पर गुनाह एक का एक ही लिखा जाता है। यहाँ रहमत का अंदाज थोड़ा और है, तो चलो यहाँ वक्त ज़्यादा गुजार ले अगर गुजार सकता है, लेकिन बैतुल्लाह शरीफ में वो आदमी ज़्यादा वक्त गुजारे जिसने वहाँ का एहतराम बहरहाल बजा ले आना है। एक और बात भी अर्ज करूँ, बैतुल्लाह का जब आप तवाफ करें, अल्लाह ताला सबको मौका अता फरमाए, तो कोशिश करें कि सिर्फ अल्लाह के जलाल का ख्याल हो, रब की रहमत की उम्मीद हो। वहाँ बैतुल्लाह का तवाफ करते इधर उधर के ख्याल आना, सामने अल्लाह का घर है, हाजिर उसकी बारगाह में हो गए, और फिर नाराज ना होइएगा मुझसे, बाकायदा लोगों ने मोबाइल पकड़े हुए हैं, साथ साथ वीडियो चल रहे। ओ भाई बस कर दे, तू क्या गैर मुनासिब मामला तू कर रहा है। मेरे अजीज, कोई गैर का ख्याल ना हो, कोई। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, हज़रत वहाब इब्न मुनब्बे फरमाते हैं कि बैतुल्लाह शरीफ अल्लाह के हुजूर अर्ज करता है, ए अल्लाह मैं तेरी बारगाह में फरियाद करता हूँ, और ए जिब्रील तेरे सामने भी मैं शिकायत करता हूँ कि ये जो तवाफ करने वाले हैं ये मुझ पर सितम करते हैं। बैतुल्लाह अर्ज करता है, ए काबे तुझ पर किस तरह सितम करते हैं? तो कहता है, ये बैतुल्लाह शरीफ अर्ज करता है अल्लाह के हुजूर मालिक, ये तवाफ करते हुए बेकार बातों को सोचते हैं, ये इधर उधर की हरकत करते हैं। अल्लाह के हुजूर काबा शिकायत करता है। तो भाई अपने ख्यालात को यकसू करें, और यकसू करके फिर बैतुल्लाह शरीफ की हाज़िरी दें। लेकिन हमारे यहाँ ये यकसूई लोग पैदा नहीं करते, इस तरफ लोग मुतवज्जे नहीं होते, इधर उधर की बातों में लोग लगे रहते हैं। मैं अर्ज़ करूं, ज़रूर जाइए, बार बार जाइए, कई बार जाइए, पर अदब सारे कायम रख के जाइए, मामलात का पूरी तरह ख्याल रख के जाइए। ये तो चंद बातें थी काबतुल्लाह के बारे में। और फिर जब मौका मिले हुजूर की बारगाह की हाज़िरी का, यानी हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके हो, अब काबे का भी काबा देखो। और किसी दरवेश ने कहा था कि मुजरिम हो तो मुंह अश्कों से धोते हुए आओ, आओ ना दरे तव्वाब पे रोते हुए आओ। कुरान में मौजूद है तौबा का तरीका, बस सरकार की दहलीज से होते हुए आओ, हुजूर की बारगाह से होते हुए आओ। नबी पाक की मदीना तैयबा की हाज़िरी ये बहुत बड़ी सआदत है, और ई सआदत बज़ोर बाजू नेस्त ताना बख्शंदा खुदाए बख्शंद, ये वो सआदत है जो बाजू की कुव्वत से नहीं मिलती, ये तभी मिलती है जब रब चाहता है। कोई पैसों के ज़ोर पे नहीं जा सकता, ताल्लुकात के ज़ोर पे नहीं जा सकता। किसी शायर ने कहा था, कई दौलतां वाले रह जांदे ते मिसकीन नज़ारे कर दे ने, मीरां दी गल ना गरीबां दी गल है, मदीने च जाना नसीबां दी गल है। ये तो करम होता है तो बात बनती है। तो वहां के भी आदाब हैं, वहां के भी आदाब। पहली बात तो यह है कि सफ़र में मुश्किलात आती हैं, कभी फ़्लाइट लेट होने का मसला है, कभी वहाँ कुछ थोड़ी दुश्वारी आ गई है, कुछ मसाइल हैं, इंसान को दरपेश रहती हैं चीज़ें। क्या खूबसूरत अंदाज में नबी पाक ने तसल्ली दी। इस सफ़र मोहब्बत में अगर कहीं कोई दुश्वारी आ जाए,
کوئی تکلیف سہنی پڑ جائے تو کس ترتیب سے سرکار نے قلبی راحت کا سامان کیا. حضور فرمانے لگے جو شخص مدینہ طیبہ کی سختیوں اور مصیبتوں پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا، فرمایا میں قیامت والے دن اس کا گواہ بھی بنوں گا اور اس کی سفارش بھی کروں گا. صبر کرے تکلیفوں پر، مشکلات پر صبر کرے، میں اس کا گواہ بن جاؤں گا. بہت بڑی نعمت نہیں کہ آپ نے تھوڑا سا صبر کیا ہے اور حضور کی شفاعت نصیب ہو گئی، نبی پاک کی گواہی مل گئی قیامت کے دن. بہت بڑا اعزاز نہیں؟ اس اعزاز کو لینے کی کوشش کریں، اس سعادت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر متوجہ ہوں. اس حدیث کے دامن سے پھوٹنے والی ضیاؤں سے اپنے باطن کو نورانی کریں اور بڑے بردبار ہو کر، بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی وفاداری کے ساتھ، بہت بڑے حوصلے اور خوبصورتی کے ساتھ جائیں. وہاں کچھ لوگ جاتے ہیں تو انہیں جلدی بڑی ہوتی ہے، بڑی جلدی. آپ بیت اللہ شریف جائیں اطمینان سے. وہ اب تو خیر حالات اور طرح کے ہو گئے، ورنہ پرانے لوگ نا کچھ چٹکیاں کاٹتے تھے، چٹکلے چھوڑتے تھے تو وہ بڑا اثر رکھتے تھے. یعنی کوئی آدمی بس میں پہلے گھسنے لگتا تھا نا، یا جہاز میں پہلے جانے لگتا تھا تو لوگ کہتے تھے بھائی اسے جانے دو، اس نے پہلے پہنچنا ہے. حالانکہ وہ پہلے پہنچ سکتا، سب کے ساتھ ہی گاڑی نے چلنا ہے، سب کے ساتھ ہی جہاز نے اڑنا ہے. تو کچھ لوگوں کو نا بلا وجہ کی بے قراری ہوتی. اطمینان رکھا جائے، سکون رکھا جائے. اب بیت اللہ شریف حاضر ہوں تو سرکار کی بارگاہ میں جائیں. ایک قبیلہ وفد عبد القیس حضور سے ملنے کے لیے آیا تو کچھ قبیلے کے لوگ جلدی جلدی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، لیکن ان کے سردار نے کیا کیا، وہ ذرا رکا، پہلے کپڑے بدلے، غسل کیا، اور پھر وہ تھوڑا سا تیار ہو کر اطمینان سے کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے تمہاری دو عادات اللہ کو بڑی پسند ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی؟ فرمایا ایک تمہارا حلم اور دوسرا تمہاری بردباری. یہ تمہاری طبیعت میں ٹھہراؤ ہے نا، یہ اللہ کو محبوب ہے. آپ حرمین شریفین جائیں تو بردباری کا مظاہرہ کریں، وفاداری کا مظاہرہ کریں. اپنی زبان کو کچھ عرصے کے لیے شکووں سے، شکایات سے، بلا وجہ کی گفتگو سے اپنے آپ کو پاک کریں. مجھے ایک دوست نے پوچھا حرم شریف جا کے کس طرح رہنا چاہیے؟ میں نے کہا جس طرح بندے نے روزہ نہیں رکھا ہوا ہوتا. اور روزہ دار کی ایک مخصوص حالت ہوتی ہے، اس کے ذہن میں ایک اثر ہوتا ہے کہ میں روزہ دار ہوں، تو بہت سارے معاملات کے اندر اس کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے. بہت ساری چیزوں کے اندر اس کے اندر ایک عجیب قسم کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. حرم شریف جائیں تو آپ کا احساس اس طرح کا ہو، اللہ کے گھر کی حاضری دیں تو آپ کا رویہ اس طرح کا ہو کہ آپ میں یہ احساس ہو کہ میں اس پاک جگہ پہ حاضر ہوں جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا کرم ہر دم برستا ہے. اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، صحیح العقیدہ مسلمان، ان کے لیے اپنے دل میں بڑا ادب کا جذبہ رکھیں. خاص بات کر رہا ہوں، اپنی طبیعت میں ان کے لیے احترام پیدا کریں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس شہر والوں یعنی مدینہ طیبہ کے رہنے والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں اس طرح پگھلا دے گا جس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے. پگھل جائے گا وہ آدمی جس طرح کے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. تو جو اہل مدینہ کے بارے میں برائی کا ارادہ بھی کریں، احترام کے رویے ہر وقت پیش نظر رہنے چاہیے. ہر وقت انسان کے دل میں خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ، دیکھیں نا، میں اوروں کی بات نہیں کرتا، ہمارا تو ویسے بھی عقیدہ ہے،
ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نبی کریم اپنی قبر انور میں بالکل حیات ہے اور حضور ہر آنے جانے والے کو دیکھ رہے ہیں. سر پہ سجا کے درود و سلام کی گھڑولیاں، وہ عاشقوں کا دور، وہ محبت والوں کی ٹولیاں، لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. وہاں جس حسن کے ساتھ لوگ، ہمارا عقیدہ ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہے، تو صحابہ جس طرح حضور کی بارگاہ میں جاتے تھے اور کہتے تھے ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے، ذرا سی حرکت کی تو پرندے اڑ جائیں گے. میں حرم شریف حاضر ہوتا ہوں تو بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے ہیں ملنا ہے آپ سے، تو میں کہتا ہوں تسی ایتھے آ کے بھی پیر لبن رہے ہو. صحیح کہتا ہوں. میں ان سے کہتا ہوں اگر کوئی پیر بھی آیا تو وہ بھی بیچارہ اپنی معافی لینے آیا ہے، تو یہاں تو ادھر توجہ کرو سیدھی. آپ یہاں کس چکر میں پڑے ہوئے، آپ کس چکر میں. میں ایک دفعہ میں نے ماسک وغیرہ پہن رکھا تھا اور کپڑا لیا ہوا تھا، تو ایک صاحب مجھ سے ہی آ کے پوچھنے لگے سنے گا کھڑا لے پیر صاحب آئے. میں انہوں کیا یار میں انہوں ذاتی طور تے جاننا، وہ بڑا گناہگار بندہ ہے، وہ معافی لین آیا ہے تھے اللہ دی بارگاہ تے چھڑ پرا تو انہوں تے پیر لبنا پہ تو وہ بڑا مسکین آدمی تے گناہ کوئی ایڈا اچھا آدمی نہیں جڑا تو گمان کرنا ہے. انہیں سمجھا کہ شاید کو کسی اور مسلک دا بندہ ہے. وہ تھوڑا رینج ہو گیا، کہنے لگا خبردار تساں گل کیتی تھی. تو وہ چلا گیا. 2-4 دنوں کے بعد میں ٹوٹیوں پہ وضو کر رہا تھا تو پھر مجھے مل گیا، کہنے لگا تساں ادن بڑی زیادتی کی تھی. میں کہ میں کوئی غلط گل نہیں کی تھی، میں تینوں دسیا ہے کہ میں انہوں ذاتی طور تے جاننا. ہاں میں اسے جانتا ہوں. من آنم کے من دانم، پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں، پردہ چا پایا ہی چل تیرا پلا ہو سی. تو میں نے کہا پھر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگا وہ میں گھر گیا تے میری اماں بڑی فقیر صرف تے انہیں مینوں آکھیا چلا ہوئے ہیں وہ آپ ہی سن، اور کسی نو کی لوڑ سی انجی دی گل کرنے، اور تو چلا ہے تو گل نو سمجھیا ہی نہیں. تو آداب میں حرم شریف میں جانے والے دوستوں کی خدمت میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ زیادہ وقت اعتکاف کی نیت سے مسجد میں گزاریں، کثرت سے نفل پڑھیں، تلاوت کریں، عبادت میں مشغول رہیں، درود و سلام کے گجرے عرض کریں، زیادہ سے زیادہ وقت استغفار میں گزاریں، قرآن مجید پر خوب آپ وقت دیں، توجہ دیں، تلاوت کریں. ادھر ادھر پھرنا، عبادت کے لیے گئے ہوئے ہیں، عبادت کو ٹائم دیں. مسجد نبوی شریف میں آپ ایک نماز پڑھیں گے 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. تو یہ کہیں ملے گا دنیا میں؟ اور تو بجائے اس کے کہ اپنے وقت کو ضائع کیا جائے، آپ زیادہ سے زیادہ اوقات مسجد شریف میں گزاریں، عبادت میں گزاریں، تلاوت میں گزاریں، درود و سلام میں گزاریں، ذکر و فکر میں گزاریں. اور اس سے زیادہ کچھ کرنا ہو، اس سے زیادہ کچھ کرنا ہو تو پھر رج کے درود و سلام پڑھیں اور بہت زیادہ حضور کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کریں اور بار بار عرض کریں. 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں حضور کی بارگاہ اور 70,000 فرشتے شام آتے ہیں. اور جو فرشتہ ایک دفعہ گنبد خضرا شریف پہ حاضری دیتا ہے پھر قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی. اے سرکار دے امتی نے جیڑے موڑ موڑ کے بلائے جاندے نا، اس کی دوبارہ باری نہیں آتی. تو یہ سعادتیں ہیں جو نصیب ہوتی ہیں، یہ کرم ہے جو عطا ہوتا ہے. تو اس کو کرم سمجھیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسعت دی ہوگی، آپ بار بار حاضر ہو سکتے ہوں گے، لیکن ہر بار آپ کا جذبہ جوان ہو، آپ کا ذوق توانا ہو، آپ کی فکر باوضو ہو، آپ کے جملے طہارت والے ہوں، اور وہاں کسی کی تصویر کھینچنے کی بجائے وہاں جائیں تو امت کے لیے دعا کریں. وہاں جائیں تو جس سے بڑا پیار ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے دعا کریں. وہاں سے جو خزانہ اصل میں اکٹھا کرنا ہے وہ دعاؤں کا خزانہ. وہاں جم جم کے مانگیں، سب کے لیے مانگیں اور رج رج کے مانگیں.
اور یہ حدیث ذہن میں رکھ کے مانگیں کہ نبی پاک نے فرمایا جو دعا تم کسی کے لیے مانگتے ہو نا، اللہ تمہارے سرانے فرشتہ کھڑا کر دیتا ہے، وہ تمہاری دعا پہ آمین بھی کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے یا اللہ جو اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگا پہلے اسے عطا فرما۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے، آپ نے تو اس کے لیے مانگا تھا، آپ کے لیے فرشتے نے مانگا ہے۔ تو یہ دعا تو بڑی عظیم ہے اور بڑی آگے نکل گئی ہے، تو لہٰذا حرمین شریفین کا شوق بھی ضرور پیدا کریں، ذوق بھی۔ کچھ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، کسی حد تک وہ تنقید غلط بھی نہیں ہوتی، کہتے ہیں وہ نفلی عمرے بڑے کرتا ہے، چلو کسی غریب کی مدد کر دے، لیکن میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو عمرے بھی کرتے ہیں اور غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو اگر دونوں کام کر رہے ہیں تو چلو ٹھیک نہیں۔ اور پھر میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں جو بار بار جا رہا ہے اسے جانے دو، یہ نہ ہو کہ آج کل لوگوں نے سیر کے لیے بڑی جگہ بنا لی ہیں، وہ عبادت کے لیے نہ جائیں تو معاذ اللہ کہیں سیر کو نکل جائیں۔ اب لاکھوں کروڑوں روپیہ لوگ سیروں پہ بھی لگا دیتے ہیں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ تو شکر کرو عبادت کے لیے جا رہے ہیں، وہاں حاضری کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ ذوق بھی پیدا کریں، جوان عمر میں جائیں اور بزرگوں کو لے جائیں تو ساتھ لے کے جائیں، لیکن ان سارے آداب کو، اس ساری کیفیت کو ضرور پیش نظر رکھیں۔